کہ ہی سائفر جو ہے یہ ایک حقیقت ہے، اور ڈونلڈ لو نے دھمکی آمیز جو ہے پاکستان کے امبیسڈر کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا ہے جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں سنگین مداخلت کے مترادف ہے، جس کی انہیں سخت جو ہے متنبع کیا گیا ہے ایک ڈیماش کے ذریعے۔ تو اس کے بعد مجھے بتائیں کہ اس سائفر کو، اور سائفر کو ایک اور بات بتاتا چلوں، سائفر ایک کوڈڈ وہ الفاظ میں ہوتا ہے جو فارن منسٹری میں آتا ہے، اس کو ڈی کوڈ کر کے اس کا ایک ٹرانسکرپٹ یعنی ترجمہ کیا جاتا ہے، اور وہ ترجمہ جو ہے وہ کر کے کاغذ، اصل سائفر ہمیشہ وہ کوڈڈ الفاظ میں، کوڈڈ لینگویج میں وہ فارن منسٹری میں آج بھی موجود ہے، جو کہ خود جو ہے اس وقت کے انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اصل وہ جو ہے سائفر وہ فارن منسٹری میں آج بھی موجود ہے۔ تو پھر کہنا کہ یہ سائفر کو لے گیا ہے عمران خان، او بھائی وہ جو ایک ترجمہ والا خط ہوتا ہے وہ تو سارے کیبنٹ میں بھی بٹا، اور نہ صرف فورن یہ جو ہے اپنا نیشنل سیکیورٹی کونسل عمران خان کی موجودگی میں بلکہ شہباز شریف کی موجودگی میں بھی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں وہ خط بٹا اور ساروں نے پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں تو مجید جو ہے امبیسڈر کو بلایا گیا جس نے اس کی تصدیق کی کہ واقعی ڈونلڈ لو نے یہ باتیں مجھ سے کی تھیں۔ تو پھر اس کے بعد کون سی سیکریسی رہ گئی، کون سی پریویسی رہ گئی؟ اور پھر سیکیورٹی جو ہے ایکٹ کہاں سے؟ یہ 1923 کا یہ ایکٹ تھا جس میں ایک کلونیل پاور نے، تاج برطانیہ نے، جب واقعی ہم غلام تھے، واقعی ہم غلام تھے، یعنی ہندوستان کی عوام جب غلام تھی 1923 میں، تو یہ 1923 کا جو ایکٹ ہے، آفیشیل سیکریسی ایکٹ جو ہے 1923 کا، یہ بنیادی طور پر ایک سامراجی قوت نے اپنے غلاموں کے لیے، ان کو غلامی میں رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا، اور آج ہم آزاد پاکستان میں اس کا اطلاق کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کہ اس میں نہ تو پاکستان کی کوئی فورن تنصیبات کا کوئی اس میں خطرہ ہوتا ہے، نہ ہی اس نے نیشنل سیکیورٹی کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر بھائی آفیشیل سیکریسی ایکٹ کے تحت تم کس چیز کا ٹرائل کر رہے ہو؟ خان کو کس چیز کے لیے تم نے اندر پابا سلاسل رکھا ہوا ہے؟ کیا تم امریکہ کی غلامی کر رہے ہو؟ کیا تم ڈونلڈ لو کی غلامی کر رہے ہو؟ کیا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا عزت اور ناموس اور وقار اسی چیز کا متقاضی ہے کہ جس نے کہہ دیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور جس نے ہنری کسنگر کو کیا، ہم نے اس کو ضیاء الحق کے اور مولوی مشتاق کے ذریعے پھانسی اور لحد میں اتار دیا، بجائے اس کے کہ ہم اپنا ہنری کسنگر کو ہم برا بھلا کہتے یا امریکہ کو ہم جو ہے مورد الزام ٹھہراتے، ہم نے اپنے پرائم منسٹر کو لحد میں اتار دیا پھانسی دے کر۔ اور اب دوسری مرتبہ کیا ہم پھر وہی کرنے جا رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو کی ایک جو ہے لغویات پر ہم پھر اپنے ایک پرائم منسٹر کو جو ہے نہ صرف ہم نے چلتا کیا بلکہ ہم نے آج اسے پابا سلاسل کر رکھا ہے، پھر ہم عبرت کا نشان بنانے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیسی انصاف ہے؟ یہ کیسا جو ہے مقدمہ ہے جس کی پاداش میں آج عمران خان صاحب جیل میں اندر موجود ہیں؟ تو یہ حیرت کی بات ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کبھی تو اس چیز میں جو ہے یاشی میں لگ جاتے ہیں کہ کیا اس کا ٹرائل سیکرٹ ہونا چاہیے۔ او بھائی کس چیز کا سیکرٹ ہونا چاہیے ٹرائل؟ ساری قوم کو دیکھنا چاہیے۔ آؤ دیکھو کہ کس چیز پر آپ کا جو ہے ایک پاپولر ترین جو پرائم منسٹر تھا اس کو کس مقدمے میں اندر رکھا جا رہا ہے اور کس پاداش میں اسے سزا دی جا رہی ہے، اسی لیے کہ پاکستان کی عزت اور وقار کے لیے اس نے ڈٹ کر کہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، اسی لیے کہ اس نے امریکہ کی غلامی کرنے سے انکار کر دیا، تو آپ نے اس کو چلتا ہی نہیں کیا ہے، آپ نے اس کو جو ہے اندر بھی کر رکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ مقدمہ جس میں خان صاحب اندر ہیں، اور خان صاحب کی ایک اور بتاؤں، خان ڈٹا ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں قوم کو جب تک آزاد نہیں کرواؤں گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت انسٹیٹیوشنل کیپچر ہو چکا ہے پاکستان میں، پاکستان میں آئین کو باندی اور لانڈی اور غلام بنا دیا گیا ہے، آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ پاکستان اس وقت سرزمین بے آئین ہے۔ اس وقت عدالتوں کو ہم فیصلے ماننے کو تیار نہیں ہیں، سپریم کورٹ نے کہا 90 دن کے اندر الیکشنز کروائیں، ہم نے ہوا میں بکھیر کے سپریم کورٹ کے فیصلے حکم کو جو ہے اڑا کے پرے پھینکا ہے، ہم نے اس کو نہیں مانا۔ پھر آپ دیکھیں کہ عدالتیں
اس کو ضمانتیں لیتی ہیں، عدالتیں پرویز الہی کی ضمانت لیتی ہیں، ایک میں لیتی ہیں، دوسرے میں لیتی ہیں، تیسرے میں لیتی ہیں، چوتھے میں لیتی ہیں، پانچویں میں لیتی ہیں. ہم نہیں چھوڑتے اس کو، ہم عدالتی فیصلوں کو نہیں مان رہے ہیں. یہ ہے آج کا نظام آپ کا. تو مجھے بتائیں جس میں نہ آئین کی کوئی وقت ہو، نہ عدلیہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی وقت ہو، بلکہ وہاں جو ہے اس طرح کے مقدمات میں آپ کے سابقہ وزیر اعظم کو اندر رکھا جا رہا ہو، تو پھر کیا کہا جائے پاکستان میں. یہ منی مارشل لا ہے، یہ مارشل لا سے بدترین دور ہے جس میں سے اس وقت مملکت خدا داد پاکستان گزر رہی ہے. اور خان نے کہہ دیا ہے کہ میری جان بھلے جاتی ہے چلی جائے، لیکن پاکستان کو میں عوام کو آزادی دلا کے رہوں گا، اور آزادی کے لیے وہ آخری دم تک لڑنے کو تیار ہے. اس کی کوئی لغزش نہیں آئی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی جھکاؤ آیا ہے، اور نہ ہی وہ خائف ہے. تھینک یو ویری مچ. آج کی سماعت کا کیا کہتے ہیں؟ آج کی سماعت دیکھیں، ریمانڈ ہو ہی نہیں سکتا تھا جو 10 تک. اگر چالان نہیں دیتے اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی ایسا شواہد نہیں ہے ٹینجیبل، مؤثر شواہد ثبوت نہیں ابھی تک میسر آ رہے، تو پھر آپ تاریخوں پہ تاریخیں لے رہے ہو. آج بھی چالان پیش نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ چالان کس چیز کا پیش کریں. کیا یہ چالان بنتا ہے کہ اس نے ڈونلڈ لو نے یہ ایک لغو بات کر کے پاکستان کو دھمکی دی ہے؟ اس میں پاکستان کی کون سی سیکیورٹی خطرے میں پڑ گئی ہے؟ پاکستان کی عزت اور نموس اور وقار کو تو عمران خان نے ڈٹ کے جو ہے دفاع کیا ہے. کیا اس کی سزا جو ہے آفیشل سیکریٹسی ایکٹ 1923 میں جو سامراجی قوت نے ہمیں غلام رکھنے کے لیے کیا تھا، کیا آج بھی ہمارے اوپر وہی سامراجی قوت ہے، سوائے اس کے کہ خاکی ٹوپی والا چلا گیا اور کوئی اور جو ہے آ کے آج اس ملک کو جو ہے پھر غلام بنانے کے لیے عوام کو یہ قانون کے سہارا لے رہا ہے. تو اسی لیے خان نے جو ہے اس کو ڈٹ کے کیا ہے. آج ریمانڈ غلط دیا ہے عدالت نے، بالکل کوئی جواز نہیں تھا. 10 اکتوبر تک دیا ہے، آج کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا. آج خان کو رہا کر دینا چاہیے تھا باعزت طریقے سے اگر چلان نہیں آیا. باہر کا 10 اکتوبر کی تاریخ. سر کل عامر فاروق صاحب نے کہا کہ اب یہ کیس جو ہیں لائیو سٹریمنگ میں جائیں گے، اس میں وہ مسکرائے بھی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا جاوید صاحب نے جس طرح کہا کہ اڈیالہ جیل منتقلی کے حوالے سے کل وکلاء کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا جو میڈیا پہ کافی پھیلا، لیکن اس کو بعد میں ڈینائی کر دیا گیا. کیا اس طرح کا یہ معاملہ ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو فیصلہ ایک کل دیا ہے، انہوں نے آرڈر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب ان کا جو وہ سٹیٹس تھا بطور ایک قیدی کے سزا یافتہ کے، وہ ختم ہو چکا، کیونکہ ان کی وہ اس میں ضمانت ہو چکی ہے. سزا جو ہوئی تھی 3 سال والی وہ معطل ہو چکی ہے، سزا سسپینڈ ہو چکی ہے. لہذا اب وہ آرڈینری پریزنر کی حیثیت سے اس سائفر والے کیس میں. تو کیا کوئی اور مقدمہ بھی پنڈی اور اسلام آباد کا ہے جس میں اٹک جیل میں رکھا گیا ہو قیدی کو؟ تو جب سارے باقی جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہوتے ہیں، تو پھر آپ نے عمران خان کو کس طرح اٹک جیل میں رکھا ہے؟ لہذا انہوں نے حکم دیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ انہیں اٹک جیل سے شفٹ کر کے اڈیالہ جیل لے جایا جائے. اور اغلباً چونکہ کل ان کو پاس حکم نہیں پہنچا تھا، آج پہنچے گا تو یہ ان کو منتقل کر دیں گے اڈیالہ جیل. سر آپ نے بھی کہا کہ عمران خان مقبول لیڈر ہے، تو عمران خان کے لیے عوام سڑکوں پہ کیوں نہیں نکلتے سر؟ مقبول لیڈر جو ہیں، دیکھیں عوام یہی ایک مسئلہ ہے، یہی ایک مسئلہ ہے. اس وقت ریاستی اداروں کے لیے صرف ایک عمران خان ہی ہے جس کو دفن کرنا ہے. عوام کی کوئی دکھ درد نہیں ہے. عوام بلک رہی ہے، عوام مر رہی ہے، عوام بھوک سے جو ہے فاقوں پر آئی ہوئی ہے. عوام کا جو حشر کر دیا ہے بجلی کے بلوں نے، اور جو حشر کر دیا ہے تیل کی مہنگائی نے، اور جو حشر کر دیا ہے افراط زر نے، عوام بیچاری ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے سانس لینے پر جو ہے وہ تنگ ہے عوام. سو اس لیے آپ دیکھیں کہ عوام اگر نکلی تو ایک خان صاحب نے خود بھی اس لیے تحمل اور برداشت کا جو ہے اندیا دیا ہے، اور خان صاحب بالکل نہیں چاہتے کہ تخریب کاری ہو کر پاکستان کی ریاست کا نقصان پہنچے، پاکستان کی عوام جو ہے گلی گلی جو ہے فساد کے بیسس پر جو ہے اور زیادہ ایک تلاطم میں آئے، ایک اور اذیت اور کرب سے گزرے. سو عمران خان خود بھی یہ نہیں چاہتے ہیں. انہوں نے ایک صبر اور تحمل کی تلقین کی ہے. ہم قانون کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ. قانون اور آئین کے ذریعے عوام جو ہے بالکل جب بھی کال دیں گے آپ دیکھیں کہ عوام کس طرح سے نکلتی ہے. اور پھر یہ جو طوفان، یہ جو اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں، یہ عامر جو ہیں، ہم نے دیکھا مکہ
लहराने वाले भी खुशो खशाक की तरह बह गए थे। सो इसलिए जिस वक्त भी खान ने कॉल दी, जिस वक्त भी अवाम को कॉल दी गई, आप देखेंगे कि एक सैल रवां, एक तूफान, एक तलातम आता है और फिर आप देखें कि, लेकिन हम नहीं चाहते कि अनगाइडेड किस्म की मॉब मेंटालिटी में लोग निकलें, क्योंकि उसमें नुकसान होता है, उसमें तखरीबकारी बहुत होती है, उसमें जलाओ गिराओ बहुत होता है, उसमें लूट मार बहुत होती है, और ये जो है कतअन एक महज़ब मुल्क या एक रियासत एक के लिए वो बिल्कुल मुनासिब नहीं होता है। सो इसलिए खातिर जमा रखें, लोग निकलेंगे जब खान कॉल देगा, और जब आप देखेंगे कि फिर इतना होगा कि इनसे नाकाबिल कंट्रोल। खान साहब ने कहा था कि मैं यहाँ से अडयाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहता, जबकि आपने कहा है कि आज वो मुंतकिल हो जाएंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, उनकी बिल्कुल उन्होंने यही कहा है कि मुझे इस जेल में रखें या उस जेल में रखें, मैं जेल से घबराने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये इस तरह से जो है वो मैंने खान को कहा कि ये तो आपकी अपनी दरख्वास्त थी जिस पर मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा वो मैंने 2 महीने पहले दी थी, तो मुझे पता नहीं था कि कल ये लगी हुई है। बाहर कैफ ये अगर मुंतकिली हो रही है और अदालती हुक्म से हो रही है, तो इसमें जाहिर है कि किसी को क्या जो है वो एतराज़ हो सकता है। सर, ये आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आपकी रुकनीत मुअत्तल कर दी है। ये इस सवाल का मैं इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं जवाब दूं। देखिए, मैं एक पाकिस्तानी हूं, मुझे अगर ये कहा जाता है कि आप किसी की वकालत न करें, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल जो है हटने वाला नहीं हूं। ये मेरा पेशा आइन और कानून के मुताबिक मुतकाज़ी है। आइन और कानून के तकाज़ों से मैं पीछे नहीं हट सकता कभी भी। मैंने असूली तौर पर मैंने सारों की वकालतें की हैं। मैंने नवाज शरीफ की है, मैंने जरदारी की है, मैंने बेनज़ीर भुट्टो की है, मैंने भट्टू की है, मैंने खर की है, मैंने तमाम आप लीडर्स देख लें जिनकी भी है मैंने की है, वकालतें की हैं। सो मेरा वकालत जो है वो किसी पार्टी के लिए नहीं होती है। मैं कानूनी और आइनी तौर पर हर शहरी का ये हक है कि वो अपनी मर्जी का वकील रखे, और आपको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा इस वक्त वकालत में क्या मुकाम है। छोटा मोटा मैं वकील हूँ, इसलिए हर एक की ख्वाहिश होती है कि मुझे वकील रखे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत भारी हाथ बदलने आगे से हट जाओ।